میرے بھائیوں ذرا ایک بار توجہ سے سنیے گا. ہر سال رمضان میں ہم قرآن کا موضوع رکھتے ہیں. ہر سال رمضان میں ہم قرآن کا موضوع رکھتے ہیں. لیکن جیسے پہلے آپ کو ہم بتاتے تھے کہ قرآن حبل اللہ ہے، قرآن اللہ کی رسی ہے، قرآن پڑھنے کی یہ فضیلت ہے، قرآن کی یہ شان ہے، قرآن بلندیاں دیتا ہے، ان میں سے کوئی بات آج نہیں کروں گا. آج اس آیت کو سامنے رکھیے گا. جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا. اللہ نے ان کے اور قرآن کے درمیان ایک غیر مرئی پردہ ڈال دیا. وہ کون سا پردہ ہے جو میرے اور قرآن کے بیچ میں آ گیا اور مجھے قرآن کے ساتھ جڑنے ہی نہیں دے رہا؟ یہ تو وہی بات ہوگی. اور یہ دیکھیے گا جو سورہ فرقان میں اللہ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کو صرف شفاعت ہی کریں گے. شفاعت کی حدیث بیان کی جاتی ہے، جھوم جھوم کے بیان کی جاتی ہے، سننے والے ہاتھ بلند کر کر کے سبحان اللہ کہتے ہیں. رسول اللہ شفاعت کریں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. سر دوسرا رخ بھی بتائیے، جہاں رسول اللہ شفاعت کریں گے وہاں رسول اللہ شکایت بھی کریں گے. شکایت کون سی کریں گے؟ وقال الرسول یا ربی. اللہ کی عدالت میں رسول اللہ کھڑے ہیں، رسول اللہ گواہی دے رہے ہیں کسی کے خلاف. اور رسول اللہ کے الفاظ کیا ہوں گے؟ ہاتھ کا اشارہ ہوگا اور کہیں گے یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. میری یہ جو قوم ہے نا، یہ جو کھڑے ہیں، انہوں نے ساری زندگی قرآن سے مہجورا، قطع تعلق ہی کر لی، لا تعلق ہی کر لی، سرے سے اپنا تعلق ہی قرآن سے توڑ لیا ہوا تھا. تم تو ساری عمر سبحان اللہ کہتے رہے شفاعت والی حدیث پہ، اور وہاں تمہارے خلاف شکایت ہوگی تو کیا کرو گے؟ وہاں کیا جواب ہوگا؟ لہذا ان کو دیکھیے گا. اب دونوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، ایک تو حجاب مستورہ، دوسرا مہجورہ، قرآن کو چھوڑ دیا. یہ کون کون سے حجاب مستورہ ہیں جو ہمارے معاشرے میں ایسے پڑ چکے ہیں جو ہمیں قرآن سے جڑنے نہیں دے رہے؟ ذرا وہ غور سے سنیے گا. پہلا حجاب مستورہ، پہلا پردہ جو حائل ہے میرے اور قرآن کے بیچ میں، ذرا بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ یا معاشرے کے اندر کوئی بندہ اپنی زبان سے الفاظ کہتا ہے لیکن اس کا عمل ضرور کہتا ہے قرآن کے بارے میں. یہ حجاب مستورہ پہلا سنیے گا. پہلا حجاب مستورہ یہ ہے کہ قرآن کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن ارریلیونس کی فیلنگ آتی ہے. ہم سے کیا تعلق ہے اس کا؟ ہم سے متعلق ہی نہیں. کیا مطلب ہے؟ مکی صورتیں پڑھیں گے، مکی صورتوں میں کن کا تذکرہ ہے؟ مشرکین مکہ کا. توحید کی بات ہو رہی ہے، یہ ہم تو مشرک نہیں ہیں، ہم تو مشرکین مکہ نہیں ہیں، ہم سے کیا تعلق اس کا؟ یہ تو ان کی بات ہو رہی ہے جو کہتے تھے ایسا، ان کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. آج ہم یہاں پہ درس رکھ لیں اور دنیا کے بڑے سے بڑے مفسر کو لا کے یہاں بٹھا دیں، چلو ہم تو طالب علم، ہماری تو حیثیت کوئی نہیں، وہ اسے کہیں کہ تفسیر بیان کرے مکی صورتوں کی، تو جناب جمائیاں آ رہی ہوں گی بھئی ان کی باتیں ہیں مشرکین مکہ کی، ہم سے کیا متعلق ہے اس کا؟ یہ پہلا حجاب مستورہ ہے جو ہمیں قرآن سے جڑنے نہیں دے رہا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو ان کی باتیں ہیں، یہ تو مشرکین مکہ کے اعتراضات ہیں، ان کے جوابات ہیں، ان کی جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں، ہمارا سے تعلق ہی کوئی نہیں. مدنی قرآن کھولیے اور جب مکی قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہے؟ قوم عاد کا قصہ، قوم نوح کا قصہ، قوم شعیب کا قصہ، یہ سارے قصے بیان ہو رہے ہیں. بھی ہم سے کیا تعلق؟ وہ قوم تھی، ان پر عذاب آیا، قصہ ختم ہو گیا، ہم سے کیا متعلق اس کا؟ مدنی قرآن کھولیے تو اس میں زیادہ حصہ آپ کو ملے گا منافقین کے متعلق. سورہ بقرہ میں آپ منافقین کا ذکر پڑھیے، سورہ نساء میں تفصیل کے ساتھ ہے، سورہ توبہ جو آج کی تراویح میں انشاءاللہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ سارا منافقین کے متعلق ہے. پھر سورہ منافقون 28ویں پارے میں وہ منافقوں کے متعلق. تو ساری چیزیں پڑھ کے بھی ہم سے کیا تعلق؟ یہ تو منافقین مدینہ ہوتے تھے اس زمانے میں، وہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے، ہم سے متعلق نہیں ہے. اب یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ وہ پہلا حجاب مستورہ ہے جو ہمیں قرآن سے جڑنے نہیں دے رہا. ذرا اس چیز کو ذرا دل پہ لیجئے گا اور بات سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. جہاد کی بات ہے، قتال کی آیتیں آ جائیں، بھئی ہم سے کیا متعلق؟ وہ تو جہاد جنہوں نے کرنا ہے انہوں نے کرنا ہے، ہم سے کون سا جہاد کرنا ہے؟ اور پھر یہ ہے کہ پہلا پارہ، میں اپنی زندگی کا آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا تجربہ رکھنے جا رہا ہوں. پہلا پارہ جب ہم شروع کرتے ہیں، کئی بچوں نے، کئی جوانوں نے
کئی ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئر بھی، انہوں نے مجھ سے تفسیر پڑھی ہے. پہلا پارہ جب تفسیر پڑھانی شروع کرتے ہیں نا، پہلا پارہ سارا ہے جو یہودیوں کے متعلق. 10-12 رکوع کے اندر اللہ نے یہودیوں کی ساری ہسٹری کھول کر رکھ دی. اب وہ جو تفسیر بیان کر رہے ہوتے ہیں، آیتیں سنا رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے اس میں سے اپنے لیے سبق نکال لیں. وہ نکالنے کی بجائے یہ تاثر ذہن میں آتا ہے کہ یہ تو ان کی تاریخ بیان ہو رہی، ہم سے کیا متعلق، یہ تو یہودیوں کی باتیں. اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے، یہی نظریہ ان لوگوں کا تھا کہ جن پر سب سے پہلے جن کے سامنے قرآن نازل ہو رہا تھا، مشرکین مکہ کا، کہ جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی تھی وہ آگے سے کہتے تھے اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اس کا ہم سے کیا تعلق ہے. بڑی معذرت کے ساتھ یہ جو میں نے پہلا حجاب مستورہ سنایا، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم میں سے کوئی شخص زبان سے ایسا کہتا ہے، نہیں، لیکن فیلنگ ضرور آتی ہے کسی بھی درس میں بیٹھتے ہوئے، فیلنگ ضرور ہوتی ہے کسی بھی تفسیر کو سنتے پڑھتے ہوئے، بھئی ان کی باتیں ہو رہی ہیں. اب اس بات کا جواب اللہ نے پتا کیا دیا پھر، ذرا سنیے گا. سورۃ الانبیاء میں اللہ رب العزت نے فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، بلا شبہ یقیناً ہم نے کتاب تمہاری طرف نازل کی ہے، اس میں تمہارا ہی تذکرہ ہے، تمہارا ہی ذکر ہے، تمہارے ہی نفسیات پہ بات ہو رہی ہے، تمہارے معاملات زندگی زیر بحث لائے جاتے ہیں، تمہارے ہی اخلاق و کردار کی تربیت کی جاتی ہے. اور یہاں دیکھیے گا کہ قرآن مجید یہ جو کہا گیا کتاباً فیہ ذکرکم، تمہارا تذکرہ یعنی تمہارے لیے نصیحت، یعنی قرآن کا جو سبجیکٹ ہے، قرآن کا جو موضوع ہے وہ انسان کی تربیت ہے. آج تم طرح طرح کی ویڈیوز دیکھتے ہو، ہم منع کریں کہ نہ دیکھا کریں، نہیں، ہم نے نصیحت کے لیے دیکھتے ہیں. اچھا وہ نصیحت کے لیے دیکھ سکتے ہو تو قرآن میں کوئی نصیحت نہیں؟ وہ جب تو آپ لوگ دیکھتے ہیں وہ تو ان میں بھی جو سٹوریاں ہوتی ہیں نا، کسی کی سٹوری بنائی ہوتی ہے، فلمائی ہوتی ہے انہوں نے، وہاں نصیحت مل جاتی ہے. لیکن اس کو یہ کہہ دینا کہ یہ تو ان کی باتیں ہو رہی ہیں، یہاں کوئی نصیحت نہیں مل رہی. ایک ایک آیت میں نصیحت ہے، ایک ایک آیت میں سبق ہے. اس لیے اللہ نے کہا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں ہو، شعور نہیں ہے تمہیں؟ سمجھو ہاں ذرا. یہ جو اگر بات کی جا رہی ہے مشرکین مکہ کی، تو اگر ان کے متعلق بات کی جا رہی ہے تو تربیت تو تمہاری کرنا مقصود ہے نا. اگر قوم عاد قوم نوح کے قصے بیان کیے گئے ہیں اور ان پر جو عذاب آیا وہ نقل کیا گیا قرآن میں، تو اس میں تربیت تمہاری کرنا مقصود ہے، تمہیں چانن دکھانا مقصود ہے کہ کہیں تم ان کے رستے پر نہ چلو. یہ پہلا حجاب مستورہ ہے کہ جب درس قرآن میں بیٹھتے ہوں تو جمائیاں آتی ہیں، نیند آ رہی ہوتی ہے، بھئی ان کی باتیں ہو رہی ہیں، ہمارا اسے کیا تعلق ہے. یہ پہلا حجاب مستورہ ہے جو میرے اور قرآن کے بیچ میں حائل ہے، جو قرآن کے ساتھ جڑنے نہیں دے رہا، قرآن کے ساتھ اپنائیت کا اظہار کرنے نہیں دے رہا.